عملیات کی دنیا کے ناظرین و سامعین، میں بندہ نچیز باسط علی کی طرف سے السلام علیکم۔ سب سے پہلے یہ بات کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس ویڈیو میں ایک بھی چیز سکپ نہیں کرنی۔ اگر آپ نے ایک بھی چیز اس میں چھوڑ دی تو آپ کو قطعاً ہی اس عمل کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس میں ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ بڑا ہی اہم ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کوئی چیز چھوڑ دی یا کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کا عمل برباد ہے، آپ کبھی بھی اس کو حل نہیں کر سکتے۔ اس تقصیر سے کون واقف نہیں؟ پہلے میں چاہتا تھا کہ ہاتھ سے بنا کے دکھاؤں تو پھر وہ کافی وقت لگنا تھا، تو اس لیے پہلے میں نے خود حل کیا اور اس کے بعد اب آپ کو ایک ایک چیز، ایک ایک نقطے کے بارے میں وضاحت دیتا ہوں۔ آپ نے کوئی بھی چیز چھوڑنی نہیں ہے۔ میں نے آج تک آپ کو کبھی نہیں کہا کہ میری ویڈیوز کو مکمل دیکھا کریں، لیکن یہ وہ ویڈیو ہے جس کو آپ نے مکمل لازمی دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس حروف کی جو عناصر ہیں وہ ہیں آتش، باد، خاک اور آب۔ آتش میں جو آتشی حروف ہیں ان میں صاد یعنی اچھے حروف کون سے ہیں اور نیس برے حروف کون سے ہیں؟ آتش میں الف، ہا، میم، توا، اور اس میں جو نیس ہیں وہ فا، شین، زال۔ بعد میں کاف، سین، کاف، جیم، زا، سا اور زال۔ صاد میں اسی طرح آپ یہ دیکھ لیں، یا، نون، سواد، با، واو، تا، زواد، ہا، لام، عین، را، دال، خا، غائن۔ یہ ان کے جو صاد اور نیس حروف ہیں۔ اب آگے جو چل کے دیکھتے ہیں، یاد رہے، یہ آپ کو لازمی یاد رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کو یہ یاد نہیں ہوگا تو آپ کو آگے بھی کافی مشکلات ہو جائیں گی۔ آتش اور باد دوستی ہے، یعنی آگ اور ہوا میں دوستی ہے۔ خاک اور آب یعنی کہ مٹی اور دوسرا پانی میں دوستی ہے۔ آتش اور آب میں دشمنی ہے کیونکہ آگ کو پانی بجھا دیتا ہے۔ باد اور خاک میں دشمنی ہے، یعنی ہوا اور مٹی میں دشمنی ہے۔ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے اور بالکل اسی طرح یہی حروف ہوں گے، یہی عناصر ہوں گے، اسی ترتیب کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ اب آپ عناصر دیکھیں، جو میرے پاس نقشہ ہے وہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آتش، الف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام مرتبہ۔ آپ کو جو چیز یاد رکھنی چاہیے وہ ہے درجات، مرتبہ، درجہ، دقیقہ، ثانیہ، ثالثہ، رابعہ اور خامسہ۔ اگر ہمارے پاس فرض کیا الف ہے، ہم نے الف کا آگے سے جوڑ بنانا ہے، اس کا مرکب کرنا ہے جو آگے چل کے آئے گیا۔ فرض کیا الف ہے تو آتش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو اس کو ہم آگے اسی کی سیدھ میں، اور کوئی لفظ نہیں لینا، بالکل اس کے سیدھ میں آگے ہے خاک میں با، بعد میں جیم اور آب میں دال۔ اب اوپر پھر چلتے ہیں۔ آتش اور بعد میں دوستی ہے تو ہم بعدی حرف جیم لیں گے، اج بن جائے گا۔ اگر ہمارے پاس فرض کیا دقیقہ کا توا ہے تو توا آتشی ہے اور آتش اور بعد میں دوستی ہے، تو توا کے سامنے ہمارے پاس کاف ہے۔ تو اسی طرح ہم اب دیکھتے ہیں ہمارے پاس کوئی حرف آیا، مثال کے طور پر واو، تو واو خاکی ہے، اس کے سامنے زا، ہا ہے، تو ہم دیکھیں گے خاک اور آب میں دوستی ہے، تو واو کے سامنے ہم ہا کا لیں گے اور یہ واو اور ہا بن جائیں گے۔ بالکل اسی طرح ہم آگے چل کے ان کو لیں گے۔ یہ آگے کوکب کے جو ستارے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کن سے منسوب ہے۔ اس کو اچھی طرح دیکھیں، بلکہ آپ نے تمام چیزوں کو علیحدہ کاپی پہ لکھ لینا ہے اور بار بار اس کو پڑھنا ہے۔ حد ایک بار جب آپ ہاتھ سے بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت ہی آسان لگے گا۔ تکثیر عمل، اس سے پہلے اب میں اس کے تھوڑے سے فوائد بتاتا ہوں۔ دنیا میں آپ اس سے محبت، جلب، جذب، سکم، شر، ہر طرح کا کام آپ اس سے لے سکتے ہیں۔ دولت میں اضافہ، رزق میں اضافہ، شادی، محبت، یہ وہ تمام چیزیں، جو بھی مقصد ہو آپ اس سے
پورا کر سکتے ہیں. آپ کو بس ایک 70 بنانی ہے. یعنی مثال کے طور پہ طالب ہے نصر اور مطلوب ہے نور. طالب مرد ہے اور مطلوب عورت ہے. تو طالب کے جو ہر نام کے حرف ہیں ان کو ہم علیحدہ علیحدہ کریں گے. نون صاد رے نصر، نور نون واو رے نون. آپ یہاں پہ اپنا اور اپنے محبوب کا مطلوب کا نام لیں گے جو بھی مقصد ہو. یہ والا نہیں کرنے بیٹھ جانا، اس کے آپ کا کیا اثرات ہوگا. تو ہمارا مقصد کیا ہے؟ محبت. اگر شر کا ہوگا تو آپ شر میں کسی بھی اور اسم کا اضافہ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو محبت جالب ہوتا ہے بلانا، حاضر کرنا، اس طرح آپ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں. اگر آپ درمیان میں قابض لگائیں گے تو بندش کا ہوگا، قہار لگائیں گے تو وہ لڑائی جھگڑے کا ہوگا. اسی طرح آپ اپنی عقل کے مطابق کر سکتے ہیں. اب ہر چیز تو میں بتانے سے قاصر. 70 قائم ہو گئی. یہ دیکھیں میں نے اوپر ہند سے بھی لکھے ہیں، بس آپ کو سمجھانے کے لیے. یہ آپ نے نہیں لکھنے. اگر آپ رف میں کر رہے ہیں تو پھر آپ لکھیں گے جس طرح میں نے کیا ہے. اوپر اور سائڈوں میں آپ نے گنتی نہیں لکھنی. تو نون صاد رے نصر میم ہا بے با اور تا یہ بن گیا محبت، اور نون واو رے یہ بن گئی نور. تو ابھی آپ نے دائرے نہیں دیکھنے جو ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں، ان کے اوپر غور نہیں کرنا. سب سے پہلے ہم نیچے والی لائن پہ آخری حرف لکھیں گے را، اور ادھر سے طالب کا پہلا حرف لکھیں گے نون. یعنی کہ مطلوب کا آخری حرف اور طالب کا پہلا حرف. اس کو تکسیر کہتے ہیں. تکسیر کے اور بھی بہت سے طریقے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی آگے چل کے بیان کیے جائیں گے. اسی طرح پہلے مطلوب کا نام لیں گے، پھر طالب کا، پھر واو لیں گے، اور ادھر سے سواد، پھر نون، پھر ادھر سے را. اسی طرح ترتیب کے ساتھ ہم نے مکمل کرتے آنا ہے کہ ایک وقت آئے گا ہمارے پاس زمام برآمد ہو جائے گی. زمام کے بعد آخری 70 آپ پھر دیکھیں نون سواد را میم. یعنی کہ یہ نصر محبت نور. یہ پہلی والی لائن ہمارے پاس آغاز ہو گئی. اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، ہم کو صرف 12ویں لائن تک زمام تک ہم نے اس کو اسی طرح اسی ترتیب کے ساتھ جس طرح میں نے اوپر بتایا ہے کرتے آنا. اور جب زمام برآمد ہو جائے تو وہاں پہ آپ نے آگے رک جانا ہے. اب ہم نے جو 4 دائرے لگائے ہیں، یعنی کہ 4 گوشوں یعنی کہ 4 کونوں کے حروف نون، را، سواد اور نون. یہ دیکھیں گوشوں کے حروف نون، را، سواد، نون یہ ہم نے علیحدہ نکالیے. اور قلب کے حروف یعنی کہ جو اس کے بالکل درمیان ہوں گے، یہ ہم نے اوپر بھی 5 لائنیں چھوڑ دی اور نیچے بھی 5 لائنیں چھوڑ دی. درمیان والی 2 لائنوں میں سے جو درمیان والے حروف ہیں ادھر سے بھی ہم نے 1 2 3 4 چھوڑ دیے، ادھر سے بھی 4 چھوڑ دیے، اور درمیان میں سے ہم نے 2 حروف لے لیے، اور یہ ٹوٹل 4 بن گئے، اور یہ قلب کے حروف کہلائے. گوشوں کے حروف دیکھیں نون، را، سواد، نون. قلب کے حروف دیکھیں را، واو، ہا، با. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اصل مقصد ہمارے پاس جو شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ گوشوں کے حروف اور قلب کے حروف کو ہم نے باہم مرکب کرنا ہے، جو اوپر آپ کو عناصر کا نقشہ دکھایا تھا. تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں نون خاک سے ہے، اس کو آئین سے آئین آب کے ساتھ مرکب کیا. ابھی ہم واپس چلتے ہیں ادھر. نون تھا ہمارے پاس، نون خاک اور آب میں دوستی ہے، تو نون کے سامنے عین ہے تو ہم نے آئین لیا. یہ آپ نہیں کریں گے کہ جو درجہ ہوگا جو دقیقہ ہوگا اسی کے سامنے والا حرف لیں گے جن کی آپس میں دوستی ہوگی، دشمنی والے نہیں لینے. آپ نے یہ نقشہ یاد رکھنا ہے، آپ کو بہت ہی آسانی ہوگی. کدھر گیا؟ آ گیا ہے. تو اسی طرح را آب ہے، سواد خاک سے مرکب کیا، رس بن گیا. یہ آپ دیکھیں یہی طلسمی حروف ہیں اور ایسے ہی طلسمات بنیں گے. اور یہ تمام 8 کے جو ہمارے پاس تھے 1 2 3 4 5 6 7 8 کے 8 حروف کے ہم نے اسی طرح سامنے والا ایک ایک حرف سے مرکب کیا اور ان کا طلسم اخذ کیا. نون آئین را سواد، سواد را، نون آئین را سواد، واو ہا، ہا واو، با دال. ان کے جو ٹوٹل اعداد بنتے ہیں وہ 1144 بنتے ہیں. اب ہم ان کے موکل بناتے ہیں. 1000 100 40 اور 4. 1000 کا سیدھا سیدھا ہوا غائن، 100 کا کاف، 40 کا میم اور 4 کا دال. یہ اس کے آگے آپ نے اسی طرح حروف لگا کے آگے آئل لگا لینا ہے اور یہ بن جائے گا غق مدا ایلو.
अब तिलस्म बनाते हैं। तिलस्म आपने किस तरह बनाना ये आपने गौर से देखना है। एक जो मैंने अंदर दायरा लगाया है ये आपने नहीं लगाना, जो अशकाल लिखी है ये नहीं लिखना, जो इधर उधर मैंने कांटे मारे हैं वो आपने नहीं लिखने। जहाँ पे मतलूब लिखा है यहाँ पे मतलूब की तस्वीर और जहाँ पे मुवक्किल का नाम लिखा है वहाँ पे अपनी तस्वीर बनानी है। अगर आपके पास अपनी ओरिजिनल तस्वीर है और मतलूब की भी ओरिजिनल तस्वीर है तो आपने यही तिलस्म उन दोनों को मिला के उनके गिर्द लिखना है। मतलूब के माथे पे हम जो तस्वीर बनाएंगे माथे पे हमने 1144 लिखना है, उसी तरह अरबी वाले आदाद में। और जो हमारे पास तालिब होगा, जो अमल कर रहा होगा या जिसके लिए कर रहा होगा, उसके माथे पे मुवक्किल का नाम लिखेंगे। और जो हमारे पास तिलस्मी हरूफ थे वो हम इसके गिर्द इसी तरह दायरे में खींच के हमने मुकम्मल कर लेने हैं कि ये एक तिलस्म की शक्ल में बन जाएगा। अंदर अशकाल होंगी। अशकाल किस तरह कि तालिब जो होगा वो मतलूब की तरफ हाथ फैलाए खड़े होगा और जो मतलूब है वो तालिब की तरफ हाथ फैलाए खड़े होगा। जिसी तरह आपने कहीं जाना हो तो सामने से आपका दोस्त आ जाए तो बिला तकल्लुफ़ आप भागते भागते हाथ दोनों बाजुओं को खोल के उसकी तरफ भागते हो, तो उसके गिर्द हमने तिलस्म लिख लेना है। तो जो मतलूब का पहला हर्फ होगा तिलस्म मुकम्मल होने के बाद उसके मुताबिक आपने अंसर के मुताबिक काम में लाना है। यानी अगर खाक होगा तो आपने खाक में दबा देना है, मतलूब के घर में दबा देना है, उसकी गुजरगाह में दबा देना है। अगर आब होगा तो पानी के किनारे नीमी वाली जगह में आप दबा सकते हैं, नहर में बहा सकते हैं। आतिश होगा तो जला सकते हैं, हरारत वाली जगह पे आप दबा सकते हैं। इसी तरह अगर बाद हुआ तो हवा के साथ आप इसको हिलता हुआ किसी जगह पे लटका सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, आप इसको मुश्किल ना जाने, और बहुत ही मुश्किल है आप इसको आसान ना जाने। तो जिस तरह मैथ के उस्ताद नसीहत करते थे कि बस बार बार करी जाओ, बार बार करी जाओ, तो उसी तरह आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको ये तमाम चीज़ें उतनी ही आसानी के साथ आएंगी। तब बिल्कुल वही बात आ गई कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी हिसाब के साथ आप पे राज खुलते जाएंगे। आप यकीन नहीं आता तो आप 1-2 दिन इसकी प्रैक्टिस करें, दिन में 1-2 बार बनाएं, 3 बार बनाएं, और फिर अपने दिमाग में देखें कि आपको इसके वाकई राज और रमूज से वाकफियत होती जा रही है। यही तो इल्म जफ़र है। तो उम्मीद है आपको ये अमल पसंद आएगा। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो बिला तकल्लुफ़ कमेंट में पूछें, मैं इंशाल्लाह ताला ख़ास कर इस अमल की भरपूर रहनुमाई करूँगा। जो बात आपको समझ नहीं आई वो आपको मैं बताऊँगा। बाद कमरे से आधार निकालना है उसकी JPG मैं लगा दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।